حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم کو نصیحت فرمائی اور فرمانے لگے کہ ایک مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں اور رات کے قیام تراویح کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے یہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کرے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے، یعنی ان کے غم میں شریک ہونے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس افطار کرانے والے کے گناہوں کے معاف ہونے کا اور دوزخ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب سے کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل جلالہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرائے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کے اترنے کا سبب ہے اور دوسرا درمیانی حصہ اللہ کی طرف سے بخشش کا سبب ہے، آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا سبب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ساتھ کام کرنے والے کے بوجھ کو ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ 4 چیزیں اس مہینے میں زیادہ کرو، 2 چیزیں اللہ کے لیے اور 2 چیزیں تمہارے لیے ضروری ہے۔ پہلی 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، اس کی کثرت کرو۔ کیا کثرت کریں گے؟ سب پڑھیں زبان سے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، کلمہ طیبہ کی اور استغفار کی کثرت کرو۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، اللہ سے جنت مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو۔ عربی میں یوں ہیں، اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اور اب ہر آدمی اپنی زبان میں بھی کہے یا اللہ مجھے جنت دے دیجئے اور دوزخ سے پناہ دے دیجئے۔ اس میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناؤں، مشکات شریف میں گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، 3 دفعہ کہتا ہے، تو جنت اللہ پاک کو کہتی ہے کہ اے اللہ اس نے 3 دفعہ آپ سے مجھے مانگا، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس بندے کو مجھے دے دیں، تو اللہ پاک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کو جنتی بنا دیا۔ اور جب یہ 3 دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، تو دوزخ اللہ کو کہتی ہے کہ یا اللہ اس نے 3 دفعہ پناہ مانگی، آپ اس کو مجھ سے پناہ دے دیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پناہ دے دی۔ تو کتنی بڑی دعا ہے، آدمی جنتی بن جاتا ہے اور دوزخ سے پناہ اس کو مل جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے ہم سب پہ کہ کراچی کے اندر اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں، چھوٹے دسترخوان بھی لگتے ہیں، لوگ اپنے طرف سے لوگوں کو کھجور کا ہدیہ دیتے ہیں، شربت کا ہدیہ دیتے ہیں، اور اسی طرح افطار مساجد کے اندر، چوک کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، چورنگیوں کے اوپر ترتیبیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ بس جس کی جو ترتیب نہیں بنی وہ بھی اپنا حصہ ڈال دے، چاہے 50 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے افطار کرانے میں حصہ ڈال دے۔ اس لیے کہ اس حدیث میں 3 دفعہ فرمایا کہ روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا اجر ہے، لہٰذا کسی نہ کسی درجے میں ہم تو بچوں کو بھی کہیں گے کہ جو کماتے بھی نہیں ہیں، جو ان کو جیب خرچ ملتا ہے
اس میں سے افطار کرانے کی ترتیب بنائیں، چجائے کہ دیہڑی والا آدمی، تنخواہ دار آدمی، کاروباری آدمی وہ بڑے پیمانے پر افطار کرانے کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نماز قبول فرما۔ اللہ آج پہلا روزہ ہے، جس طرح آپ نے خیر رکھی ہے، ہمارے گھروں میں عافیت رکھی ہے، پردہ رکھا ہے، ہم پہ پردہ ڈالا ہے، ہمیں ہسپتالوں میں نہیں بھیجا، اے اللہ باقی روزے بھی ہم پہ پردہ ڈال دیجئے، عافیت دے دیجئے، برکت دے دیجئے، خیریت دے دیجئے۔ اللہ بدنوں سے بیماریاں دور کر دیجئے۔ اللہ بہت سارے ساتھی ہسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے دیجئے۔ ہمارے ایک نمازی بھائی ہیں، ان کا بیٹا عامر اس وقت ہسپتال میں ہے، اللہ پاک اس کو شفا دے دیجئے۔ اور اللہ پاک جو جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ ان کو صحت دے کے اس رمضان کے روزوں سے مستفید فرمائیے۔ اللہ پاک ہمیں اسپتالوں سے بچائیے، ہمیں مسجد والا بنائیے، ہمیں 20 رکعت تراویح والا بنائیے، ہمیں قرآن پاک سے محبت دے دیجئے۔ اللہ آج پہلا دن ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق دے دیں۔ اللہ جیسے آج آپ ہمیں مسجد لے کے آئے، آخری روزے تک ہمیں پابندی کے ساتھ ساری نمازیں مسجد میں نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔